اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے ہیں وہ سچ ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مستند کتاب ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج ادا کیا اور ایک عمرہ۔ آج کل لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں عمر حج کو ایک قسم کا انہوں نے بنا لیا، مشغلہ بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کو انگل کر کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ آپ سے ایک مسلمان کی عزت اور عظمت آپ سے آگے ہے۔ اور جو لوگ عمرہ اور حج کی یہ سنچریاں پوری کرنے لگ جاتے ہیں ان کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اتنے پیسے وہ غریبوں کو دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ بھائی اعلان کریں گے بھائی ہم حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیجیں گے زمزم پی رہے ہیں، فلانی جگہ سے گزر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان چیزوں کے لیے ویسے بھی رزق حلال شرط ہے، یعنی نماز روزہ بدن پہ کپڑے پاک حلال رزق یہ شرط ہے مسلمان کے لیے، بہت ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان، اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے، یعنی رزق حلال ضروری ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اخلاص سے کی نیت سے۔ اور حج عمرے کے لیے خاص کر حلال پیسہ بہت ضروری ہے۔ اگر حرام کے میسج اس کے اندر ہے تو یہ سیر تفریح ہو سکتی ہے، حج عمرہ قبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ قانون لاگو کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے حلال پیسے سے آپ نے یہ سفر کرنا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حرام کی مار دھاڑ کو ادھر الگ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تنخواہ کے حلال کے پیسے ہم نے جمع کیے وہ اس سے ہم آج عمرہ کر لیں گے۔ یہ بھی غلط ہے بالکل۔ تو حرام کا پیسہ بھی تو آپ کے پاس جمع ہے نا، وہ تو آپ ہی نہیں کھانا ہے، خرچہ کر رہے ہیں، راشن منگوا رہے ہیں، کپڑے سلوا رہے ہیں، سارا تو یہ بھی تو آپ ہی کا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ سارا حرام ہو جاتا ہے۔ جو انسان حرام لوٹ مار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اس کا سارا پیسہ حرام ہے، اس کے اعمال کو قبولیت ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک انسان سفر میں جا رہا ہے، مٹی میں اٹھی پٹ ہے اور وہ داڑھی میں اس کے مٹی بھری ہوئی ہے، سارا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حلال رزق بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ لوٹ مار کے پیسوں سے حج عمرہ نہیں ہوتا۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جیسے فرض کرو یہ پولیس میں لوٹ مار کرتے ہیں، زیادہ کر کے پولیس والے لوگ ہو، یہ FI ہے، پولیس ہے کوئی، یہ محکمے جو ہے بہت زیادہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے، میں ہی نہیں بول رہا ہوں، کسی کو الزام نہیں لگا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ یہ لوٹ مار کر کے پھر اس کے بعد یہ لوگ عمرہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، عمرے کی سینچریاں پوری کرتے ہیں، 10واں کر رہا ہوں، 8واں کر رہا ہوں، میں وہاں پہ جا کے جی وہ کروں گا، رمضان میں اعتکاف پہ بیٹھوں گا وہاں پہ جا کے۔ تو بھائی تمہارا کھانا پینا حرام کا ہے، لباس حرام ہے، تو تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تفریح تو ہو سکتی ہے لیکن وہ قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی ان چیزوں کے لیے حلال پیسہ شرط ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اخلاص سے کیا ہوا کام کوئی بھی اللہ کے راستے میں وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر اخلاص سے مراد یہ ہے کہ یعنی نیت، اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ کا فیصلہ کرے گا کہ اس کا گمان کیا ہے، یعنی وہ کیا سوچ رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ یہ اعمال خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ان کے لیے نہ ویڈیو بنانی چاہیے، نہ حرام پیسے کو استعمال کریں، اور اپنے حلال کے اس میں سے کریں۔ دیکھو جو لوگ حلال سے کر رہے ہیں ان پوری جمع پونجی پوری زندگی کی اینڈ پہ ان کو موقع ملتا ہے کہ حلال پیسہ جمع کر کے حج عمرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کئی لوگ 20 سال کے بعد میں نے جمع کر کے پوری عمرہ کرنے جا رہا ہوں، آج کرنے یا جا رہا ہوں، تو اتنا عرصہ لگتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مال یا بنگلے یہ حلال کے پیسے سے بننے ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ یعنی حلال اگر آپ طلب کرو گے تو آپ کو کم ملے گا، تھوڑا ملے گا، اس پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ تو حلال پیسوں سے دڑ دڑ عمرے نہیں ہوتے ہیں، حج نہیں ہوتے ہیں، حلال پیسوں سے بہت مشکل ہے۔ اور اس کے بعد غریبوں کا خیال کریں، جو لوگ آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں آپ، تو عمرے سے وہ بہتر ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سے مسلمان کی عزت عظمت آگے ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم وہاں جا کے بشوا کے آ جاتے ہیں گناہ۔ کسی غریب کو دے دو، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اس کا گزر اوقات چلتا رہے گا، اور اللہ آپ کو اجر دے گا کہ اللہ نے ہم کو دکھ درد کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے ساتھ دکھ درد بانٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم میری مخلوق سے اچھا برتاؤ کرو تو میں تم پہ رحم کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔